بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجیب آن پڑا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجیب آن پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظ آمنا کہہ دینے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ آمنا کا مطلب ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان لایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظ آمنا کہہ کر ان کا چھٹکارا ہو جائے گا، ان کی نجات ہو جائے گی، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ یہ جان لے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ سچوں کو بھی الگ کر دے گا اور جھوٹوں کو بھی اسی دنیا کے اندر۔ میدان محشر میں بھی ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ ہمارے نیک بندے ادھر ہوں گے اور تم نافرمان ادھر ہو جاؤ۔ حشر کے میدان میں اعلان ہوگا، اے مجرموں تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو بس اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش تو لازمی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جب تک کہ وہ بات نہ آئے تمہارے پاس جو تم سے پہلے والوں کے پاس آ چکی ہے۔ کیا بات آئی تم سے پہلے لوگوں کے پاس؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، بڑے بڑے امتحانات ہوئے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں۔ وَزُلْزِلُوا، یہ لفظ زلزلہ کا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ہلا دیے گئے، جیسے پیڑ کو جڑ سے ہلا دیا جاتا ہے، جو اکھڑنے کی نشانی ہے، اسی طرح ایمان والوں کو ہلایا گیا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، زلزلے میں جیسے زمین ہلتی ہے، پیڑ ہلتے ہیں،
مکانات ہلتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہلتے ہیں، ایمان والوں کو ہلایا گیا ہے۔ وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ پڑے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی کہہ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا، ہم تو ہلائے جا رہے ہیں، ہم تو آزمائے جا رہے ہیں، ہم تو ستائے جا رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد کہاں ہے؟ متی نصر اللہ، اللہ فرماتے ہیں الا سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد تو آنا ہے، تم پہلے اپنی ثابت قدمی کو تو ثابت کرو کہ تم ایمان پر ثابت قدم ہو۔ تم تو ذرا سی ہوا میں بوکھنے لگتے ہو، سوچتے ہو بس ایسے ہی جنت مل جائے۔ پیدا ہوئے تو کان میں کسی نے اذان کہہ دیا، مر گئے تو کسی نے نماز پڑھا دیا، کہاں جا رہے؟ جنت جا رہے، بس چلے گئے جنت میں۔ یہ جنت کی سرٹیفکیٹ اسی اذان و نماز پہ، اذان کسی اور نے دے دیا، نماز کسی اور نے پڑھا دیا، آپ نے ہم نے اپنی زندگی میں کب نماز پڑھا؟ ہمیں تو پوری زندگی وقت اذان کا حکم دیا گیا تھا، ہمیں تو حکم اذان لا الہ الا اللہ، پوری زندگی لا الہ الا اللہ کی اذان دیتے رہو، اپنی ذات کو اذان سناتے رہو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو لا الہ الا اللہ کی اذان سناتے رہو، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی اذان پکارتے رہو۔ ایک وقت بھی تو نہیں پکارا ہم نے وہ ہاسپٹل میں جا کے کسی نے اذان پڑھ دیا تھا اور میدان میں آ کے کسی نے نماز پڑھ دیا اور ہم جا رہے جنت میں، اتنا سستا سودا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا قرآن پاک میں جو نقشہ کھینچا گیا، رسول بھی کہہ اٹھے اور رسول کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے سب پکار اٹھے متی نصر اللہ، کہاں اللہ کی مدد؟ اللہ نے وعدہ فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ دو تین احادیث بھی سماعت فرمائیں۔ مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگ گزرتے جائیں گے، نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، الاول فالاول، ایک بعد دیگرے۔ دیکھ لیجئے دنیا کا نقشہ ہے کہ نہیں ہے، فلاں بزرگ چلے گئے، فلاں عالم چلے گئے، فلاں اتنے بڑے اللہ والے چلے گئے، فلاں ولی اللہ اٹھ گئے، یکے بعد دیگرے اٹھتے چلے جائیں گے۔ جو باقی بچیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے گیہوں کا وہ جو کا چھلکا بھوسا ہوتا ہے، جو کا بھوسا یا کھجور کا چھلکا۔ حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو بچیں گے دنیا کے اندر، جن کو چھوٹ دے دی جائے گی، جن کو ڈھیل دے دی جائے گی، جن کو دنیا دے دی جائے گی، وہ دنیا میں مست موج کریں گے، مست رہیں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ جیسے جو کا چھلکا ہوتا ہے بھوسا یا کھجور کا باریک سا چھلکا جو اوپر میں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کو ان بھوسے اور چھلکے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ رہیں اپنی جگہ پر یا ہوا ان کو کہیں اڑا کے لے جائے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آنے والا ہے۔ دیکھیے جس امت کو 1500 سال پہلے ساری باتیں بتا دی گئی ہوں، وہ امت آج بکھلائے، یہ بات سمجھ سے بہت باہر۔ یہ بات جو بتائی گئی ہو بہو وہی باتیں ہیں یا کچھ دوسری باتیں ہیں؟
اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں دین پر قائم رہنا، دین پر جمنا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی ہاتھ میں انگارہ لے لے، انگارے کو مٹھی میں پکڑ لینا، قابض الجمرہ، دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا کوئی آسان ہے؟ فرمایا آج کے زمانے میں دین پر جمنا ایسے ہی ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اے سی میں نماز مل رہی ہے، اتنا آسان ہے، سب کام تو آسان ہو رہا ہے، لیکن وہ زمانہ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں اس زمانے کا جو آنے والا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں فرمایا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گمراہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے، دعوت دیں گے تم کو مٹانے کے لیے۔ اور فرمائیے گا صحابہ کرام کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کو مٹانے کے مطلب، تم کو کا مطلب ہے کہ تمہارے بعد جو آنے والی قوم ہے ان کو مٹانے کے لیے، جو کلمہ پڑھنے والے، جو مسلمان کہلائیں گے، جن سے مسجدیں بھر جائیں گی، ان کو مٹانے کے لیے گمراہ لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، جیسے تم کھانے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کھانے پہ بلایا جاتا ہے نہیں، تو تم کھانے پہ بلاتے ہو اور وہ تم کو کھانے کے لیے بلائیں گے کہ اس قوم کو مٹا دو، ایک دوسرے کو بلائیں گے، دعوت دیں گے جیسے تم کھانے پر دعوت دیتے ہو، تم کو مٹانے کے لیے۔ بڑی عجیب بات تھی۔ صحابہ کرام نے بدر بھی دیکھا تھا، صحابہ کرام نے احد بھی دیکھا تھا، صحابہ کرام نے ہر بڑا بڑا مرحلہ طے کیا تھا، اور ایمان پر ثابت قدم ہو کر اللہ تعالیٰ کو دکھایا تھا کہ اللہ پاک ہم تو تمام آزمائشوں میں آپ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے، پھر ہمیں مٹانے کے لیے یہ قوم، ہم تو قیصر و کسریٰ سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے اندر، بڑے بڑے سپر پاور کو ڈھیر کر دیں گے اللہ نے چاہا تو، اور پھر یہ قوم ہمیں مٹانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ کیا ہم اس زمانے میں کم ہو جائیں گے؟ ہماری کوانٹیٹی بہت کم ہو جائے گی، ہم گنے چنے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، انتم بل انتم کثیر، بہت ہو گئے، تمہاری تو گنتی بھی آپس میں بھی نہیں گن سکو گے، سرکار بھی تمہیں نہیں گن سکے گی۔ بھیڑ بکری کی طرح جہاں دیکھو، جس جھوپڑی میں دیکھو، جس رین بسیرا میں دیکھو، جس سڑک پر دیکھو، ہر جگہ تم نظر آؤ گے۔ نام پوچھا جائے عائشہ، نام پوچھا جائے ابراہیم، بھرے ہوئے زمین میں بھرے ہوئے ہو، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن غصاء کا غصاء السیل، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب میں پانی جب ٹکراتا ہے ساحل سے تو سفید سفید جھاگ نکلتا ہے، اس جھاگ کی کوئی قیمت ہے؟ فرمایا سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، یا وہ تنکوں کی، سیلاب کے تنکوں کی طرح تم ہو جاؤ گے، کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی اعتبار نہیں، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تم تو سیلاب کے تنکوں کی طرح ہوگے کہ پانی کا جھٹکا تمہیں ادھر لے جائے گا اور پانی کا جھٹکا ادھر لے جائے گا، اپنے پاؤں پر تم کھڑے نہیں رہ سکو گے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ۔ اب یہ عجیب بات تھی۔ اللہ کے لاڈلے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے کی پیشن گوئی 1500 سال پہلے صحابہ کرام کے سامنے دے رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، ہم اتنی بڑی تعداد میں رہیں گے اور پھر ایسا کچھ ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم 313 ہوتے ہیں، بدر حل کر کے چلے آتے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب پھر اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے
جو قدم قدم پر یہی نظر آئیں گے، اور پھر ان کے مٹانے کے لیے دوسری قومیں تال ٹھونکیں گی۔ یہ کیا مطلب؟ وجہ، اے اللہ کے نبی وجہ کیا ہوگی آخر؟ فرمایا ان کے دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ وہ روب جو ایمان کا روب ہوتا ہے، ایک ایمان والے کے چہرے پر سے جو نور ٹپکتا ہے، جس نور کو دیکھ کر دنیا لرز جاتی ہے، وہ روب تمہارے اندر سے نکل جائے گا، اور تمہارے اندر میں ایک بیماری آ جائے گی، وہن کی بیماری۔ یہ پہلی مرتبہ غالباً صحابہ کرام نے سنا تھا اس لفظ کو، تو عرض کیا یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا بیماری ہوتی ہے؟ ہم نے کورونا سن لیا ہے، آج ہم نے اومیکرون بھی سن لیا ہے، ہم نے کینسر بھی سن لیا ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں سن لیا۔ وہن کو صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ سنا تھا تو چونک گئے، مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دل میں اللہ نے تمہارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اتارا ہے، اس دل سے یہ ایمان نکلے گا اور دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آج تو تم موت سے نہیں ڈرتے، یہ دو چھوٹا بچہ اتنا بڑا بدر میں پوچھتا ہے کہ چچا بتا دیجئے ابو جہل وقت کا فرعون کدھر چھپا ہوا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے اتنا بڑا۔ تو لوگوں نے کہا بیٹا وہ ابو جہل اپنے وقت کا اتنا بڑا شاہ سوار ہے، تیر انداز ہے، پہلوان ہے، فرعون ہے، تم اس کو کیوں کھوج رہے؟ کہا اسے تو قتل کر دے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ کہا تم، کہا بتا تو دیجئے پھر دیکھیے۔ لوگوں نے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو سامنے ہے، کہا اچھا آنے دیجئے۔ اب جیسے ابو جہل غرور میں ڈوب کر سامنے آیا، ان دونوں بچوں نے پہلے اس کے گھوڑے پر تلوار چلایا، گھوڑا گر پڑا، پھر ابو جہل نیچے اترا، اور اس کے بعد ان دونوں نے مل کر کے ابو جہل کو جہنم پہنچا دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ان کے دل میں موت کا ڈر نہیں تھا، ان بچوں کے دل میں موت کا ڈر نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے مرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں، تو ہم بستر پہ کیوں مریں گے؟ مرنا ہو تو ہم بدر کے میدان میں مریں، بدری کہلائیں گے، جنت میرا استقبال کرے گی، ہم گھر کے بستر پہ کیوں مریں گے؟ موت کا ڈر ان کے دل میں نہیں تھا، اور دنیا کی محبت اتنی بھی ان کے دل میں نہیں تھی۔ دین کی محبت کوٹ کوٹ کر رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ اتر کے میدان میں اتنے بڑے فرعون کو جہنم پہنچایا۔ آج بڑے بڑوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے سوچ کر کے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مذہبی اداروں میں کھڑے ہو کر یوں ہاتھ لمبا کر کر کے ایک دوسرے کو قسم دلا رہے ہیں کہ قسم کھاؤ سب مسلمان کو مار دیں گے، اور سب قسم کھا رہے ہیں۔ اسکول میں جا کر 2-2 2.5 سال 3-3 سال کے بچوں کو حلف دلوا رہے ہیں کہ قسم کھاؤ، سوگند سر چڑھ گئے نا وہ کہ ہم نے سوگند کھایا تھا تو ہم نے بابری مسجد توڑ دیا، مندر بنا لیا، اب ہم سوگند کھاتے ہیں کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو مٹا دیں گے، مار دیں گے، اور سب قسم کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا کہ یہ کرسی ہماری ہے، یہ چیئرمینی کی کرسی ہماری ہے، اس تنظیم کے صدر ہم بنیں گے، اس کے امیر ہم بنیں گے، اور اس امیر کے لیے غریبوں کا کمایا ہوا بھیجا ہوا زکوٰۃ کا صدقہ کا پیسہ لاکھوں لاکھ غنڈوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ہم کو امیر بنا دو، اور وہ لہراتے ہیں تپنچا اور فلاں امیر بنے گا، فلاں امیر بنے گا۔ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ 20-20 لاکھ کی گاڑیوں پر جو عیش مستی ہو رہی ہے، یہ گھوم گھوم کے اپنا روب دکھلا رہے کہ ہم امیر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ گاڑی کہاں سے؟ وہ غریبوں کا پیسہ ہے۔
وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو غریبوں کے گھر میں جانا چاہیے تھا، وہ ان کی گاڑی خریدی جا رہی ہے۔ حب الدنیا، آج ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا کہ یہ جو للکارا جا رہا مسلمانوں کو کھلے عام قتل عام کی دھمکی دی جا رہی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے پوسٹ والے، عہدہ والے، نام والے کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ ان کو ڈر ہے کہ آج اگر ہم کچھ بول دیا تو کل ہم جیل میں ہوں گے۔ ان کو تو جیل جانا نہیں، ان کو تو اے سی روم میں بیٹھ کر کے مسلمانوں پر حکومت چلانا ہے۔ وہ امیر جو ٹھہرے، وہ صدر جو ٹھہرے، ان کے پاس جو کرسی ہے، باقی لوگوں کے پاس تو کرسی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہ زمانہ اللہ کے دوستوں کا زمانہ تھا، جب وہ آزمائش میں 100 نمبر سے کامیاب ہو رہے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوں میں باندھ دیا گیا، جسم کا ٹکڑا ہو رہا ہے، 60 سال کی بوڑھی عورت کا خون زمین پر گر رہا ہے، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ادھیڑ عمر کے شوہر سامنے، بوڑھے شوہر سامنے کھڑے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا دیکھ کر گھبرانا مت، دین سے پھرنا مت۔ میں تو جنت سنتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت ہے، اب تو آنکھ سے دیکھ رہی ہوں کہ میں جنت جا رہی ہوں۔ یہ میرے جسم کا ٹکڑا دیکھ کر تم گھبرا مت جانا، دین سے پھر مت جانا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں جنت جا رہی ہوں، جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہو گیا تو تم بھی جنت آؤ گے میرے پیچھے پیچھے۔ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو کہا۔ آج ماں کہتی ہے مسجد مت جاؤ، ٹھنڈا لگ جائے گا۔ آج دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوڑی نہیں ملے گی۔ جاڑے کے موسم میں 5 بجے صبح کو نکل کے کوچنگ چلے جانا اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آؤ گے، پھر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آن لائن پیسے چھاپو گے۔ اب تو آفس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، اب تو گھر ہی میں نوٹ چھپنے لگا ہے، آن لائن نوٹ چھپ رہا گھر میں۔ مسجد نہیں جانا، ٹھنڈا لگ جائے گا۔ مدرسے مت جانا، پیچھے رہ جاؤ گے دین کی تعلیم حاصل کر۔ وہ زمانہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ قوم اپنے پرکھوں کو بھول کر بھٹک گئی ہے۔ ہم نے اپنے پہلوں کو فراموش کیا ہے کہ کیسے انہوں نے دین کو بچا لیا اپنی زندگی میں، حالانکہ دین کے مٹانے کا سارا سامان وہاں موجود تھا، ساری طاقت تھی، ساری قوت تھی، اور وہ تھوڑے تھے دین کو بچانے والے، مگر وہ ثابت قدم رہے، تمام آزمائشوں میں کھرے اترے۔ انہوں نے دین کی قیمت کو سمجھا، اسلام کے وزن کو سمجھا، اسی میں اپنی کامیابی کو جانا، اسی میں اللہ کی رضا کو مانا، اسی میں جنت کا ٹکٹ مان لیا اور اس پر جم گئے تو بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور مٹ گئیں، اور اللہ نے ایمان کو بچا لیا، ایمان والوں کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، مسلمانوں کو بچا لیا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف جمعہ کی تقریر نہیں۔ قرآن پڑھو، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ایمان ہوگا قرآن پر تو یہ بات دل میں اتر جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے روشن کیے ہوئے دین اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، پھونک سے نہیں بجھا دیں، بھونک سے بجھا دیں۔ یہ بھونک رہے ہیں نا، تو ان کے بھونکنے سے کیا اسلام مٹ جائے گا؟ قرآن کہتا ہے ان کے پھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر دے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو پسند آئے ناپسند آئے، ان کے پسند ناپسند کا کیا مطلب؟
تو ہمیں اپنے دین پر صرف جمعہ میں نہیں دکھلانا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں دین جھلکنا چاہیے، ہے نا؟ کیا کل بھی دکھائی پڑے گا کیا؟ کل کون تاریخ ہے؟ سال بدل گیا؟ کل آپ کہاں رہیں گے؟ مسجد میں دکھائی پڑیں گے؟ اچھا، اللہ کرے گی آپ انشاءاللہ پر ثابت قدم رہیں۔ یہ تو گاندھی میدان پر بینڈ لگ گیا ہے، پارکوں پہ بینڈ لگ گیا ہے، اب تو کچھ مجبوری ہوگی مگر چوری چھپے پھر جائیں گے لوگ۔ دیکھو یہی سب چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ جب اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دیا ہے تو یہ فرنگیوں کے پیچھے بھاگنے کا، افرنجیوں کے پیچھے بھاگنے کا، ان کے طور طریقے پر زندگی گزارنے کا یہ پہلی تاریخ ہماری تو نہیں ہے۔ اور پھر پہلی تاریخ ہماری تو محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو کیا اس پہلی تاریخ کو اللہ یا اس کے رسول نے کبھی بھی کہا کہ تم مبارکباد دے دو ایک دوسرے کو؟ جب ہماری تاریخ میں محرم کی پہلی تاریخ کو ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا حکم اسلام میں نہیں آیا ہے اور ہمیں نہیں دینا چاہیے، تو پھر یہ فرنگیوں کی پہلی تاریخ، عیسائیوں کی پہلی تاریخ، وہ ناچیں، وہ گائیں، وہ جانیں، انہوں نے اسلام سے رشتہ نہیں جوڑا ہے، لیکن جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے ان کو فرنگیوں کے طور طریقے پر یہ پہلی تاریخ کو چراغاں کرنا اور خوشیاں منانا اور میدانوں پارکوں میں گھومنا، مسجدوں کو سناٹا چھوڑ دینا، یہی سب چیزیں تو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں۔ انہی چیزوں سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تم کو میرے رسول کا طریقہ پسند نہیں آیا، تم نے میرے رسول کے طریقوں کو تو عیبدار جانا ہے۔ کہتے ہیں ہر جگہ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنت، ہاں اسی میں کامیابی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے مطابق ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں وزن ہے، اسی میں ہمارا روب پڑے گا دوسروں پر، پھر ان کی ہمت نہیں ہوگی جو بند کمروں میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم سب کو مٹا دیں گے۔ اتنا آسان ہے کیا؟ اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی حفاظت کا نہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ مسلمانوں کی حفاظت صرف اور صرف اس میں ہے کہ وہ اسلام کو پکڑ لیں، اسلام کو اللہ بچائیں گے، مسلمان خود بخود بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم اسلام کو ادھر کھڑا کر دیں، ہے نا؟ مولانا الطاف حسین حالی نے کتنے درد سے کہا ہے، کتنے درد سے کہا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجیب آن پڑا ہے، امت پہ عجیب وقت تیرے آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو کہاں بٹھا دیا ہے؟ سوچیں کیا ہماری شادیوں میں دین نظر آتا ہے؟ ہماری خوشیوں میں دین نظر آتا ہے؟ ہماری دولت میں دین نظر آتا ہے؟ ہماری نوکریوں میں دین نظر آتا ہے؟ ہاں دین نظر آتا ہے، جب آفت آ جائے گی تو پھر دین دکھائی پڑنے لگ جائے گا، جب موت سامنے آ جائے گی تو دین دکھائی پڑنے لگ جائے گا، یا پھر بچہ پیدا ہوگا تو دین دکھائی پڑے گا، چلو اذان دے دو۔ اور باقی رہا عقیقہ کا مسئلہ، تو وہ جب تک کہ کسی کی شادی ہوگی تو مجبوری ہے، وہ تو پلاؤ ہمیں کھلانا ہی کھلانا ہے، گوشت کھلانا ہی ہے، تو چلو عقیقہ بھی کر دو اسی بہانے، اسی میں ایک پنتھ میں دو کاج ہو جائے گا۔ وہ عقیقہ بھی اب سنت والا عقیقہ نہیں رہا، وہ مجبوری والا ہو گیا، اور مرنے کے بعد جنازے کی نماز بچ گئی ہے، اور زندگی میں کہیں دین دکھائی نہیں پڑتا۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان سے پیار فرمایا، اللہ نے ان کو بچایا، اس لیے کہ انہوں نے دین کو اپنایا۔ آج جس فرنگیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے نوجوان، سن لیں کان کھول کر، ایک نوجوان صحابی سفیر بن کر
انگریز ملک میں گئے، انگریز بادشاہ کے ہاں سفیر بن کر گئے، کھانا لگا، ایک ٹکڑا ٹوٹ کے گر گیا زمین میں، دسترخوان پر اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اگل بغل والے نے کہا کہ آپ بادشاہ کے مہمان ہو، سوچ سمجھ کر آپ نے جو ابھی کام کیا نا، اگر یہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھاتا۔ ان کا جواب تھا 1500 سال کے بعد آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، آپ بھی، اور قیامت تک یہ ریکارڈ میں ہے، قیامت تک ریکارڈ میں ہے، اور ہر ایمان والا اس کو پڑھے گا اور فخر کرے گا کہ ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم ان حمقا، ان بیوقوفوں کے لیے اپنے رسول کی سنت چھوڑ دیں؟ ان انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، ان بادشاہوں کو، ان رومیوں کو خوش کرنے کے لیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، بادشاہ کے دربار میں ہوں گے تب بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اور غربت کے جھوپڑی میں رہیں گے تب بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے۔ اپنے نبی سے اتنا پیار تھا ان کو، تو اللہ بھی ان سے پیار فرماتا تھا۔ اللہ نے ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں کامیاب فرمایا، سرخرو فرمایا، اور حکومت دے دیا، ملک دے دیا۔ آج ہم اپنے وطن میں ایسے بے سہارا، بے وسیلہ ہو گئے کہ آج ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ تعداد میں کمی نہیں ہے، لیکن اس تعداد کا وزن کب ہوتا ہے؟ جب یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتلا پتلا تنکا اگر گٹھر کی شکل میں مل جائے، دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی اسے، اور اگر وہ تنکے بکھر جائیں تو ایک بچہ بھی پھٹ پھٹ اٹھائے گا، توڑ دے گا۔ آج یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اپنی الگ الگ مسجدیں بنایا ہوا ہے، الگ الگ تنظیموں میں جانے جاتے ہیں، الگ الگ گروپ میں پہچانے جاتے ہیں، الگ الگ ان کی جماعت ہے، الگ الگ ان کا طور طریقہ ہے، تو دنیا نے بھانپ لیا کہ اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی ہے۔ اب یہ اپنی دفاع کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ہم پر حملہ کیا کر سکتے ہیں؟ کل تک پوری دنیا سمجھتی تھی کہ یہ قوم اتنی جری قوم ہے، اتنی باحوصلہ قوم ہے کہ اگر یہ ایک طرف ہو جائے اور کہیں پر بھی حملہ کر دے تو وہ اس کا ہو جائے گا، یہی ریکارڈ ہے ان کا۔ لیکن جب اس نے دیکھ لیا یہ تو اس میں بھی مشغول ہیں، یہ اس میں مشغول ہیں، ان کی الگ دنیا، ان کی الگ دنیا، ان کا الگ مسئلہ، ان کا الگ مسئلہ، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، ان کا نام الگ ہے، ان کی پہچان الگ ہے، ان کی ٹوپیاں الگ ہیں، ان کی پگڑیاں الگ ہیں۔ کہا ان کو مٹانا کیا مشکل ہے، ان کو تو ہم بہت آسانی سے مٹا لیں گے۔ بس یہی کمزوری ہماری ہے۔ آج اگر ہم دو کام کر لیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک بنیاد بنائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کے پاس بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ اپنا ہے۔ ہر کوئی اپنے دل میں یہ کہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایک اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، وہ ہم سب ایک ہیں، طریقے ہزار الگ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب ایک ہیں، اور اسی پر ہماری زندگی گزرے گی۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور پھر اپنے مالک سے رشتہ جوڑ لیں۔ اپنے مالک سے رشتہ صرف 2 وقت کا نہ رکھیں، پیدائش کے وقت کا اور موت کے وقت کا۔
وہ تو انسان بے اختیار ہوتا ہے، پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مرے ہوئے انسان کی جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں با اختیار ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ہوش و حواس کی زندگی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے اس زندگی میں اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ بھول چوک کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ سے رشتہ جڑا ہوا رہے، اگر غلطی ہو جائے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کو تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا کہ ایک بندہ اگر اس سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ خوشی سے جھوم جاتے ہیں، میرے بندے نے ہمیں پکارا ہے، میرا بندہ مجھے مانتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، میں پکڑ سکتا ہوں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ سے رشتہ جڑا ہوگا تب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ اور جب اللہ سے دشمنی کر لے گا، اللہ سے بغاوت کر لے گا، رشتہ توڑ لے گا، ہزار گناہ کرے گا، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ایمان والے بندے سے دوری نہ بنائے، ایمان والے بندے سے ہر ایمان والا بندہ مل جائے، ایک ہو جائے، پھر ایسی نہ جانے کتنی سپر پاوریں آئیں گی، کتنا قیصر و کسریٰ آئے گا اور دھکے کھا کے چلا جائے گا۔ اس کے نگہبان اللہ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔